السلام علیکم معزز سامعین، فرد اشتیاق کے ناول ہم سفر کی دوسری قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس کی شادی اتنی آنن فانن اور اتنے دقیانوسی طریقے سے ہو سکتی تھی، ایسا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک اس نے کہیں کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ خیالوں اور خوابوں میں رہنے والے کوئی بہت رومانٹک انسان نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت پسند اور میچیور سوچ رکھنے والا شخص تھا۔ مگر بہت حقیقت پسند اور میچیور سوچ رکھنے والے لوگوں کی بھی تو اپنی زندگی اور شریک زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ آرزوئیں اور خواہشات ہوتی ہیں۔ خیرت احسان اس کی شریک حیات کے تصور پر کتنا پورا اترتی تھی، یہ تو تب جانتا اگر وہ اسے جانتا ہوتا۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی پھپھوزاد کزن، جس کا نام تک بھی اسے ڈھنگ سے یاد نہیں تھا، جس سے بچپن میں وہ ایک دو بار سر سے بھی ملا تھا، دوبارہ کبھی نہیں ملا تھا۔ تقدیر کے پھیر میں اس گمنام اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی اہمیت نہ رکھنے والی اس کی کزن کو بالکل آنن فانن اس کی بیوی بنا دیا تھا۔ یہ شادی زبردستی نہیں کروائی گئی تھی، اس نے خود اپنی رضامندی سے نکاح کے وقت خیرت احسان کو بطور اپنی بیوی کے قبول کیا تھا، نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ کبھی کبھی انسان محبت کے ہاتھوں کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی ڈیڈی بصیرت حسین نے اس پر کوئی جبر نہیں کیا تھا، اگر وہ ایسا کرتے تو شاید وہ انہیں انکار بھی کر دیتا، مگر یوں کیسے کرتا کہ انہوں نے بڑی بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے سے ایک التجا کی تھی، ان کی مرتی ہوئی بہن کی آخری خواہش کو پورا کر دے۔ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی اشر، بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ اپنی دنیا میں مگن ہو کر، زندگی کے ہنگاموں میں مصروف ہو کر میں اپنی اکلوتی بہن سے غافل رہا۔ وہ انا والی تھی، خوددار تھی، کبھی اپنی کوئی پریشانی نہیں بتاتی تھی۔ اگر وہ نہیں بتاتی تھی تو مجھے خود ہی خیال کرنا چاہیے تھا نا، کہ کہیں وہ شوہر کے مرنے کے بعد کسی طرح کے فائنینشیل کرائسس میں تو نہیں۔ یہاں میں لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا تھا اور وہاں میری بہن زندگی کو نہ جانے کس طرح گھسیٹ رہی تھی۔ شوہر کی بہت معمولی سی پینشن اور اپنی چند ہزار روپے ماہوار کی ملازمت میں وہ کس طرح گزارا کرتی ہوگی۔ میں نے کبھی پلٹ کر بیوہ بہن اور یتیم بھانجی کی خبر گیری نہیں کی۔ وہ اتنی جان لیوا اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئی اور میں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کا کامیاب بزنس ڈیل کرنے کے لیے مصروف رہا۔ اس کی بیماری سے باخبر ہوا تو جب کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ خود سے بہن کا خیال نہ آنے پر نہیں بلکہ اس کے بلانے پر، اس کے خود بتانے پر گئے، بھیا میں جا رہی ہوں، میرے بعد میری بیٹی دنیا میں تنہا رہ جائے گی، اس لیے تمہیں پکار رہی ہوں۔ وہ بیٹے کے آگے بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بہادر حوصلہ مند باپ کو یوں ٹوٹتا بکھرتا دیکھ کر بالکل چپ ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ ان کی کیفیات کو سمجھ رہا تھا۔ ان پر ایک ہی وقت میں کئی قیامتیں ایک ساتھ ٹوٹ پڑی تھیں۔ ان کی پھپھو، جو کہ ابو کی اکلوتی بہن تھی، ان کی زندگی ختم ہونے والی تھی۔ وہ کینسر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا تھیں۔ ان کی بیماری کی آخری سٹیج تھی، ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے تھے، اور اب چند ہفتوں یا ایک آدھے مہینے کی بات تھی۔ اس کی ڈیڈی اپنی بہن سے اتنی محبت کرتے تھے، یہ اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں نہ اپنی اکلوتی پھپھو کو ذرا آتے جاتے دیکھا تھا، اور نہ ہی ان کا ایسا کوئی خاص ذکر اپنے گھر میں سنا تھا۔ وہ نواب شاہ میں رہتی تھیں، اور مہینوں میں ہونے والی کبھی کبھار کی فون کالز کے علاوہ ان کا ان کے گھر سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ 5 سال قبل جب اس کے پھپھا کا انتقال ہوا تھا، تب وہ پاکستان میں تھا ہی نہیں۔ ہاں، اتنا اس کے علم میں تھا کہ اس کی ڈیڈی ان کے انتقال پر نواب شاہ پھپھو کے پاس ضرور گئے تھے، اور ان کی تدفین میں شرکت کرنے کے فوراً بعد واپس بھی آ گئے تھے۔ ان کی لندن کی فلائٹ تھی، ایک بہت اہم بزنس ڈیل فائنل کرنے کے لیے انہیں لندن روانہ ہونا تھا۔ اس کی ڈیڈی نے بڑی محنت سے اپنا یہ شاندار بزنس جمایا تھا۔ وہ کام کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی قابل، دیانتدار اور محنتی انسان تھے۔ اپنے کام کو اتنی زیادہ محنت اور لگن سے کرنے کی عادت اس میں اپنی ڈیڈی سے ہی آئی تھی۔ وہ آج ملک کی ایک کامیاب کاروباری شخصیت مانے جاتے تھے، مگر ترقی اور کامیابی کے اس سفر میں آگے سے آگے بڑھنے کی لگن میں وہ اپنے قریبی کچھ ایسے اہم لوگوں کو نظر انداز کر گئے تھے، جو ان کی زندگی میں براہ راست شامل نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی کا ہی حصہ تھے۔ ان کی اکلوتی چھوٹی اور بیوہ بہن، ان کی یتیم بھانجی، جو ان کی توجہ اور محبت کی حقدار تھیں، جن کی خبر گیری کرنا ان پر فرض تھا، اور وہ اپنے اس فرض کو ادا نہ کر سکنے پر، غفلت برتنے پر بہت زیادہ پشیمان تھے۔ بہن سے فون پر جب بھی بات ہوتی، وہ یہ سوچ کر شرمندہ ہوتے کہ میں مصروفیت میں فون کرنا، خیریت معلوم کرنا بھول جاتا ہوں۔ ہمیشہ وہی فون کرتی ہے، اچھا ذرا اس ڈیل سے فارغ ہو جاؤں پھر فون کروں گا۔ نہیں، بلکہ خود نواب شاہ جا کر بہن سے مل کر آؤں گا، 2-4 روز اس کے پاس رہ کر آؤں گا۔ مگر یہ پھر کبھی آتی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اس ڈیل کے بعد کوئی اور اہم ڈیل، کوئی اور ڈیلیگیشن، پھر دوسرا ڈیلیگیشن، اس کاروباری سفر کے بعد کسی اور ملک میں کوئی اور اہم کاروبار، ایک کام کے بعد دوسرا کام پہلے سے بھی زیادہ اہم تھا، جو بہن کے پاس جانے کی راہ میں حائل رہتا تھا۔ وہ بہن سے ملنے جانے کے لیے
فرصت لمبی فراغت کا انتظار کرتے رہے اور وہاں بہن کے پاس فرصت ختم ہونے لگی تھی، اس کے پاس زندگی ہی ختم ہونے لگی۔ مہینہ بھر قبل ایک روز بہن نے انہیں کال کر کے اپنی بیماری کی اطلاع دی تھی۔ وہ ہر مصروفیت کو چھوڑ کر اندھا دھند بہن کے پاس بھاگے تھے۔ اشر ان کے ساتھ تھا۔ وہاں اس نے اپنے ڈیڈی کو جس طرح پھپھو سے لپٹ کے روتے دیکھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی بہن سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ بصیرت حسین بہن اور بھانجی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ زندگی بھر پھپھا اور ان کی فیملی اس کے گھر میں ایسی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی جو ان سے وہ محبت اور انسیت ہوتی، مگر اپنے ڈیڈی کو ان سے اتنی بے تحاشا محبت دیکھ کر وہ بھی انہیں بہت اہمیت اور احترام دے رہا تھا۔ بصیر حسین اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس بہن کو لے کر جا رہے تھے، حالانکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہر ڈاکٹر کے پاس وہی جواب تھا جو وہ پہلے سے جانتے تھے، مرض ان کے جسم میں پوری طرح پھیل چکا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بصیرت حسین پر بیک وقت غم، دکھ، پریشانی، ندامت، شرمساری، کئی طرح کی کیفیات طاری تھیں۔ اگر وہ پہلے بہن سے اتنے غافل نہ رہے ہوتے تو اس کی بیماری سے پہلے آگاہ ہو جاتے، اس کا بہتر علاج کراتے، تب ان کی بہن بچ سکتی تھی۔ اگر نہ بھی بچتی تب بھی پچھتاوا تو دامن گیر نہ ہوتا۔ انہوں نے ایک بہت امیر کبیر بھائی ہونے کے باوجود اپنی بہن کی کوئی مالی معاونت نہ کی، نہ اس کا کوئی اچھا علاج کروایا، زندگی کی مشکلات میں اس کا ساتھ بھی نہ نبھایا۔ وہ بطور رشتہ دار اور مہمان ان دونوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے پیش آ رہا تھا۔ پھپھو مسلسل بستر پر تھیں۔ وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں ڈاکٹر اور نرسوں کے نہیں بلکہ اپنے بھائی اور بیٹی کے قریب مرنا چاہتی تھیں۔ بصیرت حسین نے انہیں گھر پر ہی رکھا تھا۔ 24 گھنٹے ایک نرس ان کی خدمت کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ آکسیجن سے لے کر تمام طبی سہولیات کا بندوبست بھی ان کے کمرے میں ہی کر دیا گیا تھا۔ ان کے گھر کا وہ کمرہ کسی ہسپتال کے کمرے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ بصیرت حسین نے آفس جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن بہن کے سرہانے بیٹھے رہتے تھے۔ وہ کبھی ہوش میں ہوتی اور اشاروں میں تھوڑی بہت بات چیت کرتی تھیں اور کبھی بالکل بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ وہ آفس آتے جاتے پھپھو کی خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا۔ مسلسل روتی، کلام پاک کی تلاوت کرتی، نماز پڑھتی یا ماں کی خدمت کرتی۔ اپنی کزن کے لیے اسے افسوس ہوتا، مگر صحیح معنوں میں جو فکر اور پریشانی اسے تھی وہ اپنے ڈیڈی کی تھی۔ انہیں یوں ٹوٹا بکھرا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اس سے 2 سال بڑی سمونا شادی کے بعد اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم تھی۔ اس سے 3 سال چھوٹی کنزا شادی کے بعد اسلام آباد میں مقیم تھی۔ دونوں بہنیں چونکہ اپنے اپنے گھروں کی تھیں، لہٰذا ماں باپ کا خیال رکھنا اور دھیان رکھنا وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ اسے اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی ممی اور ڈیڈی اسے والہانہ چاہتے تھے۔ اس کی ممی فریدہ کی محبت اگر لاڈ پیار کرنے اور نخرے اٹھانے والی محبت تھی تو بصیرت حسین کی ذرا سنجیدہ سی تھی، تھوڑا سا روب رکھتی، کچھ ایسے جیسے ایک شہنشاہ اپنے ولی عہد سے کرتا ہے۔ تمہیں میری جگہ سنبھالنی ہے، تمہیں میرے جیسا بننا ہے، اپنے آپ کو میرا بیٹا ثابت کر کے دکھانا، جیسی بلند توقعات رکھتے تھے، جس نے اسے ایک متوازن شخصیت کا حامل بنا دیا تھا۔ 6 سال امریکہ میں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ 4 سال قبل تمام ڈگریاں لے کر لوٹا جو اس کے باپ کی خواہش تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد 4 سال قبل اس نے اپنے ڈیڈی کی کمپنی کو باقاعدہ جوائن کیا، تو دن رات محنت کر کے گویا باپ کو یقین دلانے کی کوشش میں لگا رہا کہ وہ ان جیسا ہی ہے۔ فریدہ کافی عرصے سے اس کی شادی کے متعلق کہہ رہی تھی کہ وہ انہیں اپنی پسند بتائے، اگر اس کی کوئی پسند ہے تو خاندان یا دوستوں کے حلقے میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ ہر ماں کی طرح انہیں بھی اپنی بیٹی کی شادی کا بہت ارمان تھا، مگر وہ فی الحال شادی کی موڈ میں نہیں تھا۔ اب اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے کام پر تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اسے کوئی لڑکی اچھی ہی نہیں لگی تھی کہ وہ سنجیدگی سے شادی کے متعلق سوچتا، لیکن سب کچھ ایک طرف یوں ہی رہ گیا۔ مجھے کیا پتہ تھا اشر، تم پر دباؤ ڈال رہا ہوں، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میری بہن مر رہی ہے اور مرنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھ سے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا ہے، میں اس کی خواہش اور کس طرح پوری کروں؟ اتنی جلدی کوئی رشتہ اگر ڈھونڈ بھی لاؤں تو بہن کو گارنٹی کیسے دوں گا؟ یہی شخص جسے میں تمہاری بیٹی کی زندگی کا ساتھی بنا رہا ہوں، اس کے ساتھ تمہاری بیٹی ہمیشہ بہت خوش رہے گی، یہ گارنٹی تو میں صرف تمہاری اور اپنے بیٹے کی دے سکتا ہوں۔ تمہاری کچھ آرزوئیں، خواہشات اور خواب ہوں گے، میں ان سب کو پامال کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو، مگر وہ میری بہن ہے، مر رہی ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کا بسا ہوا گھر دیکھے بغیر، اس کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں دیکھے بغیر مر گئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا بیٹا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے اور وہ بہت بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ آپ اس طرح مت کریں ڈیڈی، آپ مجھ پر ہر طرح کا حق رکھتے ہیں، آپ مجھ سے کسی بات کے لیے التجا کریں اس سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گا، آپ مجھے حکم دیں، پلیز ڈیڈی اس طرح مت کریں، مجھے گناہ گار مت کریں۔ باپ کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولتا وہ شرمندہ سا ہو کے بولا۔ اس پر ہر بات کو بھلا کر اسے صرف یہ سوچا تھا کہ وہ اتنا
فرما بردار بیٹا ہے کہ اسے کوئی بھی بات منوانے کے لیے اس کے ڈیڈی کو اس کے آگے منت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بس ایک لمحے فیصلہ ہو گیا۔ سوچنے، فیصلہ کرنے میں اسے کہیں زیادہ لوگ تو لباس خریدنے میں اور کتاب خریدنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں، جس سے بہت کم وقت میں اس نے خیرت احسان سے شادی کا فیصلہ کرنا تھا، اور جو دوستوں کے انتخاب تک کے معاملے میں بے حد محتاط تھا، اس کے معیار اس کی ذہنی سطح سے کم کوئی شخص اس کا دوست نہیں ہو سکتا تھا، اور تو پھر شریک حیات۔ ایک فرما بردار بیٹے کو اپنے چاہنے والے باپ کی محبت نے مجبور کر دیا تھا، وہ ایک ایسا رشتہ جوڑنے کی حامی بھرنے پر جس میں اس کے دل کی رضا شامل نہیں تھی۔ ہاں، مگر اس ہاں کے نتیجے میں اسے یہ فخر ضرور حاصل ہوتا کہ اس نے اپنے باپ کو مایوس نہیں کیا، ان کی بات مان کر، ان کی خواہش پوری کر کے ایک اچھا اور فرما بردار بیٹا ہونے کا ثبوت دے دیا۔ بصیرت حسین کے اندر جیسے کسی نے نئی توانائیاں بھر دیں۔ میمونہ کی بیماری کے سبب شادی کی تقریب منعقد تو گھر پر ہی کی جا رہی تھی، مگر انہوں نے کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ دور و نزدیک کے تمام رشتہ داروں، دوستوں، ملنے جلنے والوں کو شادی کی اس تقریب میں انہوں نے مدعو کیا تھا۔ سمونا تو اتنی جلدی آسٹریلیا سے آ نہیں سکتی تھی، ہاں کنزا اسلام آباد سے آ گئی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی کے حوالے سے دونوں بہنوں نے بہت خواب دیکھے تھے، اور بھائی کی اس طرح شادی انہوں نے دونوں میں سے کسی نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر جب بھائی ہی 16ویں صدی کے دقیانوسی طرز کی شادی کے لیے برضا و رغبت تیار تھا تو وہ دونوں کیا کہتی، گویا شادی گھر کے وسیع اور اس گارڈن میں ہو رہی تھی۔ مگر میمونہ پھوپھی کی حالت ایسی بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں تک بھی لائی جا سکتی۔ وہ اپنے کمرے میں بے بسی اور لاچاری کی مجسم تصویر بنی بستر پہ لیٹی تھی۔ ان دونوں کا نکاح انہی کے کمرے میں ہوا تھا۔ نکاح کے بعد میمونہ نے بڑی مشکلوں سے اشر کو اشاروں سے اپنے پاس بلایا تھا، اور جو ان کے قریب آ کر جھکا تو اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور منہ ہی منہ میں محض لب ہلا کر شاید اسے کوئی دعا دینے کی کوشش کی۔ اسے ان کی آنکھوں میں موت ٹھہری ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر موت کی اس موجودگی کے ساتھ ان کی آنکھوں میں بہت سا اطمینان بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے برابر میں کھڑی عروسی لباس پہنے پوری طرح دلہن بنی اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی تھی۔ روایتی شادیوں والا ہر اہتمام اور ہنگامے کے باوجود بھی اس شادی کی تقریب میں موت کی دستک سنائی دے رہی تھی۔ ادھر کھانا ختم ہوا، مہمان رخصت ہوئے، سب ہنگامہ سرد پڑنا شروع ہوا، ادھر میمونہ کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ شاید بیٹی کی فکر نہیں اس کی سانسیں اب تک چل رہی تھیں۔ ادھر اس کا مستقبل محفوظ ہوتے ہی، اس کا گھر بستے دیکھتے ہی ادھر اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ ایک ایسی موت جس کے لیے ہر ایک ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس کے واقع ہو جانے نے بصیرت حسین اور خیرت دونوں کو غم سے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ دونوں روتے، تھک جاتے، مرنے والی کو یاد کرتے، اور ایک مہینہ پہلے جب ان کے گھر آئی تھی تب سے سارا وقت ماں کے ساتھ لگی رہتی تھی، اور اب ہر وقت ماموں کے ساتھ لگی رہتی تھی، جیسے اس گھر میں وہ اپنے ماموں کے سوا اور کسی کو جانتی ہی نہ ہو۔ ہر وقت مغموم اور سوگوار رہنے والی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ اس کے دل میں کبھی یہ سوچ آتی ہی نہیں تھی۔ اس کی شادی نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ اگر خیرت احسان کو اس کے لیے اہم نہیں بنایا تھا، تب بھی اس شادی، اس نکاح کی اہمیت کم تر ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ خیرت احسان نام کی اپنی کزن سے چاہے اسے کوئی دلچسپی، کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر وہ اس کی بیوی تھی، یہ ایک بہت بڑی سچائی تھی، اور اس سچائی سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ بصیرت حسین نے بہن کی موت کے بعد 20-25 دن تک خاموشی سے بالکل وقت گزارا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی تقریب ہی کی طرح ان کے ولیمے کی تقریب کا پروقار اہتمام کیا۔ کچھ لوگوں کا ان کا دھوم دھام سے تقریب کرنا عجیب لگا تھا، مگر انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن کو سوچ رہے تھے، جس کی روح کو زیادہ سکون اپنی موت کا ماتم بنانے کے بجائے اپنی بیٹی کی خوشیوں بھری آغاز دیکھنے سے ملتا۔ ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے کو بھی سوچ رہے تھے کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کی خاطر جبر مجبوراً اشر نے اس رشتے کو قبول کیا ہے، اب آگے بڑھ کر وہ خیرت کو دل سے اپنا لے۔ ولیمے کی اس بھرپور شاندار تقریب کے بعد دلہن بنی خیرت احسان کو اس کے کمرے میں لایا گیا۔ اس رشتے سے پہلے، اس رشتے کے بعد، اب تک اس نے خیرت کو توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس رشتے کو اب تک قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک بالکل انجانی لڑکی، جس کے نام کے سوا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے لا کر بٹھا دی گئی تھی، لیکن خود کو سمجھا کر اس نے اس انجان اور ناواقف لڑکی کو اپنے ہاتھ سے ڈائمنڈ رنگ پہنائی۔ ایک شوہر کے اپنی بیوی کے ذمے جو حقوق واجب ہوتے ہیں وہ ادا کیے، اور دل میں سوچا تھا کہ شاید اس کی زندگی یوں ہی حقوق و فرائض کی ادائیگی میں گزرے گی۔ اس کے بیل بجانے پر اپارٹمنٹ کا دروازہ افشین کی امی ریحانہ نے کھولا۔ وہ کہاں گئی تھی یہ انہیں نہیں پتا، پھر بھی وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ بیٹی کے آپریشن کے سلسلے میں پیسوں کا انتظام کرنے ہی گئی ہوگی۔ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو بیٹا، اس نے انہیں سلام کیا تو اس نے محبت بھری تفتیش سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ فکر کیوں کرتی ہو خیرت، اللہ مسبب الاسباب ہے، بہتری کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا، انشاءاللہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو آؤ،
آمنہ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں آنٹی پلیز آپ آرام کریں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے اور میں یہاں کوئی مہمان تھوڑا ہوں۔ جس وقت مجھے بھوک لگے گی میں خود کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا نکال لوں گی۔ ان کا خلوص اسے ہر بار حقیقتاً شرمندگی سے دوچار کر دیتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بن بلائے نہ جانے کتنے طویل قیام کے لیے ان کے گھر میں آ پڑی تھی، اور وہ صرف یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ان کی بیٹی کی بہت عزیز پیاری سہیلی ہے، اسے پورے خلوص و چاہت کے ساتھ مہمان نوازی کر رہی تھی۔ افہین اس کی کولیگ کے ساتھ ساتھ اس کی دوست اور غمگسار بھی تھی۔ بہت برے حالات میں ملنے والی وہ ایک بہت اچھی دوست تھی، ایسی دوست جس سے اس کا کوئی پردہ نہیں تھا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ بارہا روئی تھی۔ حریم کے علاج کے لیے مالی تنگی کا شکار ہونے پر، آپریشن کے لیے کہیں سے بھی پیسوں کا بندوبست نہ ہونے پر اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال افشین نے ہی ڈالا تھا کہ وہ اشر حسین سے اپنی بیٹی کے باپ سے جا کر ملے۔ بیوی کے پریگننٹ ہونے کی خبر نے اس کے دل میں رحم، ہمدردی، ترس، نرمی کچھ تو جگایا تھا، مگر کیا خبر تھی کہ اپنی بیٹی کے وجود سے آشنا ہو کر اس کے دل میں خرد کے لیے نہ صحیح حریم کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ مگر اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن بہت جلد ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد جب اسے اپنی اوقات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوا اور یہ تلخ حقیقت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی کہ ہارٹ سرجری تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے ہی بیٹی کے علاج کے لیے اپنے چھوٹے سے شہر سے اس بڑے شہر میں آنے اور ایک اچھے کارڈیولوجسٹ کے پاس بیماری کا علاج کرانے کا آغاز کرنے میں، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروانے میں اور تمام مہنگی ادویات خریدنے میں اس کی تمام جمع پونجی ٹھکانے لگ چکی ہے۔ ہاں، کھانا پینا افشین کی بدولت مفت میں تھا۔ ایک مناسب قسم کی فرم میں اسے معقول جاب تھی، سیلری ایسی تھی جس میں اس کا اور اس کی بیٹی کا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا، مگر اس پرائیویٹ فرم میں ملازمین کو میڈیکل کی مفت سہولت فراہم کیے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اس نے میتھ، فزکس اور اسٹیٹس کے ساتھ گریجویشن کر رکھی تھی۔ اسے اس فرم کے اکاؤنٹس کے شعبے میں 2.5 سال قبل کافی کوششوں کے بعد ملازمت ملی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک اسکول میں پڑھایا کرتی تھی اور گھر پر سیکنڈری کلاسز کے بچوں کو ٹیوشن دے رہی تھی۔ یہ جاب اسے افشین کی وساطت سے ملی تھی۔ وہ وہاں پہلے سے جاب کر رہی تھی اور اس نے خرد کے لیے اپنی فرم میں جاب کی کوشش کی تھی۔ اسے جاب سے ملنے والی سیلری اسکول کی سیلری سے بدرجہ بہتر تھی۔ پھر گھر پر اس کی ٹیوشن کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے گزارا چل جاتا تھا۔ جب تک حریم بیمار نہ پڑی تھی وہ اپنی ملازمت سے مطمئن بھی تھی اور اپنی ہر ماہ کی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ حریم کے لیے تعلیم کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے پس انداز بھی کر لیا کرتی تھی۔ حریم کے آنے والے کل اور اس کی تعلیمی ضروریات کے لیے اس کے پاس ابھی سے پیسے جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے 1-2 کمیٹیاں بھی ڈال رکھی تھیں۔ اس کا بوجھ بانٹنے کو اس کی بچی کا باپ اس کے ساتھ کہیں نہیں تھا۔ اسے غیر معمولی اور شاندار کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں تھی کہ اسے کہیں ایگزیکٹو پوسٹ پر جاب مل جاتی۔ ذہین تو وہ بہت تھی، مگر ہاتھ میں صرف ایک BSc کی ڈگری تھی۔ مزید یہ کہ کسی بڑی تعلیمی ادارے کے نام پر کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ روزانہ صبح سے شام تک آفس میں کام کرتی، گھر آ کر ٹیوشنز بے تحاشا محنت کرتی، تب کہیں جا کے اتنے پیسے کما پاتی تھی کہ اپنی بیٹی کو اچھا لباس، اچھی خوراک اور اچھی تعلیم فراہم کر سکے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھی اور بہت اعلیٰ تعلیم دلوائے گی، اتنی اچھی کہ کل خدا نہ کرے زندگی میں اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو اسے کسی اشر حسین کے ٹھکرا دینے پر دربدر نہ ہونا پڑے۔ اور اب زندگی کے لیے ایک بار پھر نئی آزمائش بن چلی تھی اس کے لیے۔ اس کی بیٹی بہت شدید بیمار پڑ گئی تھی۔ اس کی بیماری کی وجہ وہ خود ہی تھی۔ پریگننسی کے دوران اس کی گری صحت، مشکلات اور غموں کے باعث اس کی بیٹی پری میچور اور بہت زیادہ کمزور بیمار پیدا ہوئی تھی۔ اشر حسین کے گھر سے رسوا ہو کر نکلنے کے بعد وہ اس بڑے سے شہر سے نکل کر واپس اپنے اسی چھوٹے شہر میں لوٹ آئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، پلی بڑھی تھی۔ ایک کرائے کے مکان میں یہاں سے گئی تھی تو اب جب ماں باپ نہ تھے، نہ ان کا چھوڑا ہوا کوئی مکان تھا، میکے کے نام پر ایک جھونپڑی جتنا آسرا بھی اسے میسر نہیں تھا۔ مگر دنیا میں جہاں بہت برے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں اس کے پاس اپنے ہی شہر میں محدود آمدنی میں انتہائی سادہ اور بہت عام سی لوئر مڈل کلاس زندگی گزارتے چند سادہ مخلص لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیے تھے جو اس کٹھن وقت میں اس کے کام آئے تھے۔ اس کی شادی سے قبل اس کے پڑوس میں رہنے والی بطور بانو، جن کا خاندان اس کے بابا کا خاندان تقسیم سے قبل انڈیا میں ایک ہی محلے میں برسوں ساتھ رہتے تھے اور تقسیم کے وقت ایک ساتھ ہی ہجرت کی تھی اور پھر ایک ساتھ ہی نواب شاہ میں ایک ہی محلے میں رہائش اختیار کی تھی۔ رشتہ داری کوئی نہیں تھی مگر تعلق سگے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر تھا۔ خونی رشتہ کوئی نہیں تھا مگر اس کے بابا کے لیے اس کی سگی بہن کی طرح تھی، اور اس کے بابا کے بعد انہوں نے بابا کے کیے اس رشتے کی لاج بھی رکھی، ہمیشہ اس بھائی بہن کے رشتے کو نبھایا۔ امی کے سگے رشتہ داروں کا ہی طرح انہوں نے خیال رکھا۔ وہ بابا کی بہن بنی تھی مگر اس کی امی کو بھی انہوں نے ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح چاہا۔ یہی وجہ تھی کہ بابا کے انتقال کے بعد
تنہائی اور اکیلے پن کے خوف سے نمٹنے کے لیے اس کی امی نے اپنے پرانے محلے کو چھوڑ کر بطول بانو کے پڑوس میں رہائش اختیار کر لی۔ انہیں جو بہت برے حالوں میں اجڑے بکھرے یہاں واپس آتے دیکھا تو ایک ماں کی طرح بغیر کچھ کہے بڑی محبت سے اپنے گھر اور دل کے دروازے خیرت کے لیے وا کر دیے۔ جب تک حریم پیدا نہیں ہوئی وہ واقعی اس کے لیے گھر میں مفت خوروں کی طرح پڑی رہی۔ بطول بانو جنہیں وہ بطول خالہ کہا کرتی تھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان بیچاری کی خود کون سے ان کے حالات اچھے تھے جو اسے کوئی غیر معمولی اور اچھی خوراک مہیا کرتی۔ اسے بس اچھی گائنیکولوجسٹ کے پاس لے جاتی تھیں، اسے وہ عمدہ خوراک اور دوائیں وغیرہ فراہم کرتی تھیں جو اس کے اور اس کے ہونے والے بچے کی صحت و تندرستی اور زندگی کے لیے درکار تھیں۔ اگر مہیا ہوتی بھی تو جو ذلت وہ سہ رہی تھی اس کے ہوتے ہوئے وہ خوراک اور قوت بخش ادویات کیسے اس کے حلق سے نیچے اتر سکتی تھیں، کیسے اسے صحت اور توانائی فراہم کر سکتی تھیں۔ اسے تو گھر کی سادہ دال روٹی بھی حلق سے اتارنی مشکل ہوتی تھی۔ اس کا کچھ کھانے تو کیا زندہ رہنے کو بھی جی نہیں کرتا تھا۔ اپنی کمزور لاغر بچی کو جنم دیتے وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ قبل از وقت پیدائش اس کی بچی کا زندہ رہ جانا بھی کہ وہ زندہ رہ جائے گی یا نہیں یقین سے کہنا مشکل تھا۔ حریم کے پیدا ہونے سے قبل کا ہر لمحہ اس نے دروازے پہ نظریں جمائے کسی کے آنے کی آہٹیں سننے کی آس میں گزارا تھا، مگر جس روز اس کی بچی پیدا ہوئی اور وہ اکیلے موت سے لڑی تب درد اور ازیت سے تنہا لڑتے صرف اس کا انتظار ہی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ اشر حسین کے لیے اس کے دل میں جو محبت تھی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ آج اس کے ساتھ نہیں تو پھر اب زندگی کے کسی موقع پر بھی ہوتا یا نہ ہوتا کیا فرق پڑتا ہے۔ اگرچہ اس کی سوچ بے معنی ہی تھی، اس کے پاس کبھی نہ آنے والا تھا وہ اسے دھتکار چکا تھا۔ یہ تمام کڑوی سچائیاں اپنی جگہ، لیکن اب اگر وہ کسی وقت خود چل کر اس کے پاس آتا تو اب وہ ظالم سفاک اور متکبر انسان کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے اس کے نسوانی غرور اور اس کی اپنی ذات پر مان فخر سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص کے ظلم کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا کہ ایک سرکاری اسپتال کے جنرل وارڈ میں وہ تنہا اپنی کمزور بیٹی کو لیے پڑی تھی، وہ بچی جس کا باپ ایسے کتنے سرکاری اسپتالوں میں لاکھوں روپے کا باقاعدگی سے چندہ دیا کرتا تھا، اپنی ماں کے برابر قسمہ پرسی کی حالت میں پڑی ٹکڑ ٹکڑ اس ظالم دنیا سے پہلا تعارف حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی بچی کے نصیبوں پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کل یہی بچی بڑی ہوگی تب اسے کیا کہے گی، اسے دکھ بھری ذلت سے کیوں کر بچا پائے گی۔ جب تک حریم پیدا نہیں ہوئی تھی تب تک اس کی کیفیات کچھ اور تھیں، مگر حریم کے پیدائش کے بعد اب اسے اپنے اور اپنی بچی کے آنے والے کل کو پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا تھا۔ جتنے مہینے بطول بانو اور اس کے اہل خانہ نے اسے اپنے گھر میں مہمان بنا رکھا اتنے دن تو کوئی کسی کو نہیں رکھتا۔ بطول بانو تو خیر اس سے محبت کرتی تھی، مگر ان کے گھر کے باقی افراد بھی برسوں پرانے تعلقات کا لحاظ کرتے۔ جس طرح وہ اپنے گھر میں اسے برداشت کر رہے تھے ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کسی وقت بطول خانہ کی کسی بہو کے ماتھے پر اپنے لیے ناگواری کی شکن بھی نظر آتی تو اس کے لیے وہ انہیں ہرگز بھی قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ وہ شوہروں کی لگی بندی تنخواہ اور محدود آمدنی میں ایک اضافی مہمان کا بوجھ آخر مزید کتنے دن تک اٹھا سکتی تھیں۔ اس لحاظ کے ختم ہونے سے اور کسی کی بھی نگاہ بدلنے سے پہلے ہی اپنی اور اپنی بچی کی زندگی کے بارے میں سوچنے کی خواہش میں نے مگر اسے اپنی بیٹی کے زندہ تو رہنا ہے نا، اس نے اس ننھی سی بچی کو زندگی کی ہر بنیادی ضرورت کی چیز دے کے دینی ہے۔ اس نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی تھی اور بطول بانو کے گھر مفت میں رہنے کے بجائے انہی کے گھر کے نسبتاً الگ سے ایک کمرے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ وہیں اسکول میں ملازمت کے دوران اس کی افشین سے دوستی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا خیرت کی کلاس میں پڑھتا تھا اور بیٹے کو اسکول چھوڑنے لینے آنے اور پیرنٹس میٹنگ وغیرہ کے دوران سے دھیرے دھیرے اس کے قریب آ گئی تھی۔ خیرت سے عمر میں 4-5 سال بڑی وہ لڑکی بہت مخلص اور سادہ مزاج کی تھی۔ وہ گھر کے اخراجات میں شوہر کا ہاتھ بٹانے اور تعاون کرنے کے لیے خود بھی ملازمت کرتی تھی۔ بطول بانو کے بعد افشین ہی واحد ہستی تھی جو ہر مشکل میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا زندگی میں جتنی آزمائشیں آنی تھیں آ چکیں، جتنے امتحان آنے تھے آ چکے، اب وہ اور اس کی بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پوری زندگی خوشی خوشی گزاریں گے۔ مگر نہیں، زندگی کے ترکش میں خرد احسان کو آزمانے کے لیے بھی کئی تیر موجود تھے۔ حریم 3.25 سال کی ہونے والی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی محنت اور کوششوں کے باوجود حریم کا وزن اپنی عمر کے لحاظ سے بڑھنے تو لگا، وہ بظاہر تندرست بھی لگتی ہے، مگر کسی بیماری کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں کسی بھی کام کو کرتے ہوئے جلدی تھک جاتی ہے۔ تھوڑی سی دیر کھیلنے یا بھاگنے سے اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، خود کو اطمینان دلاتے ہوئے اس نے اس کی خوراک کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔
مگر تھوڑے ہی دنوں میں صرف بھاگتے اور کھیلتے کودتے حریم کے ساتھ دوسرے کاموں میں وہ جلد تھکنے اور نڈھال ہونے لگی تھی۔ تب اسے حقیقتاً تشویش لاحق ہوئی۔ بری طرح پریشان ہوتے وہ فوراً حریم کو ایک اچھے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر پہنچی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے، دوائیں دی۔ اس نے وہ دوائیں حریم کو استعمال کروانا شروع کر دیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے چند وزٹس کے بعد اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی اچھے کارڈیولوجسٹ کو دکھائے۔ وہ ڈاکٹر کے منہ سے بات سنتے ہی کانپ گئی تھی۔ وہ ایک کارڈیولوجسٹ کے پاس حریم کو لے کر پہنچی تھی۔ انہوں نے حریم کا تفصیلی چیک اپ کیا اور ای سی جی، چیسٹ ایکس رے، ایکو، ایکسرسائز ٹیسٹنگ وغیرہ نے تمام بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے بعد انتہائی خوفناک خبر سنائی۔ وہ یہ تھی کہ اس کے بیٹی کے دل میں پیدائشی طور پر ایک نقص موجود تھا۔ یہ سنتے ہی وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کارڈیولوجسٹ نے حریم کو کراچی کے کسی اچھے کارڈیولوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہاں بچوں میں دل کے امراض، خاص طور پر پیدائشی دل کے امراض کا علاج کے لیے تمام سہولتیں موجود نہیں ہیں جو اسے کراچی یا کسی بڑے ہاسپٹل میں مل سکتی ہیں۔ اس شہر میں کیسے جائے گی؟ کہاں رہے گی؟ کیا کرے گی؟ اس کی پریشانی، بے بسی دیکھ کر افشین اس کے ساتھ کراچی آئی تھی۔ وہاں اس کی امی اور اس کی غیر شادی شدہ بہن ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں۔ وہ سب ٹیسٹ جو وہاں جدید سہولتوں کی عدم دستیابی کے باعث نہیں ہو سکتے تھے، وہ سب کراچی میں ہوئے تھے۔ ان کی تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد کارڈیولوجسٹ نے جو بات بتائی وہ اس کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھی۔ ان کی بیٹی کے دل کا نقص ایسا تھا کہ سرجری کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا علاج نہیں تھا۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ اس نے کوئی دعا اور کوئی منت نہ چھوڑی کہ اس کی بیٹی کے دل کی چیر پھاڑ کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کچھ ایسا معجزہ کر دے کہ بغیر سرجری کے اسے دواؤں سے اس کی بیٹی تندرست ہو جائے۔ وہ حریم کی بیماری کا الزام خود کو دے رہی تھی۔ وہ جو بات اسے حریم کے 3 سال کا ہونے پر پتہ چلی، اس سے قبل کیوں نہ پتہ چلی؟ اس کی بیٹی پیدائشی طور پر ایک نقص لیے بیمار دل کے ساتھ زندہ تھی۔ وہ اس کی ماں ہو کر اس بات سے لاعلم کیوں تھی؟ اس کے نواب شاہ سے کراچی اور کراچی سے نواب شاہ مسلسل چکر لگ رہے تھے۔ ریحانہ کا گھر یہاں سے عارضی قیام گاہ تھا۔ اس کی جاب متاثر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس بینک میں جمع شدہ رقم تیزی سے ختم ہو رہی تھی، مگر زندگی میں بہتری کے کہیں کوئی آثار پیدا ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پہلی مرتبہ اس نے آپریشن کے اخراجات کی بابت ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ کراچی آنے کے ان چکروں میں کارڈیولوجسٹ کے پاس متواتر وزٹس اور ٹیسٹوں، ادویات جیسے عام میڈیکل اخراجات نے ہی اسے نڈھال کر دیا تھا۔ پھر ہارٹ سرجری، اچھے ڈاکٹر تک رسائی اور بہترین علاج، یہ تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے اس آپریشن پر آنے والے خرچ کے بارے میں بتاتے ہوئے کارڈیولوجسٹ نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا، اب تک تو صرف بیٹی کی صحت کی فکر تھی، صرف یہی پریشان تھی کہ اس کی بیٹی کب اور کیسے ٹھیک ہوگی۔